میرے ساتھ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں موجود ہوں گی سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، پاکستان پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، فارمر ایمبیسڈر بھی رہی ہیں، ذرا اوور آل سچویشن کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ شہری رحمان صاحبہ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی اب تک جو پہلے مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آج کا دن جو تھا الیکشن ڈے جو تھا، اس پر عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہمیں پرابلمز نظر آتی ہیں، لیکن آج کے دن کے اوپر آپ کا انیشل کامنٹ کیا ہے؟ اچھا الیکشن ہوا ہے، بہتر الیکشن کرایا گیا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا، یہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں اس طرح کا الیکشن لڑا جا رہا ہے جس کے جو پولیٹیکل پارٹی ساری متحرک ہیں، اور ایک سما جیسا ہے جنرل الیکشن کا، اور عوام کو وہاں کی غیر اور پڑھی لکھی عوام ہے، ان کو ایک موقع ملا ہے کہ پارٹیز کے منشور کو اسٹڈی کریں، جلسوں میں جائیں، دیکھیں کس کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے، اور اس پوری کیمپین میں ایک تبدیلی نظر آئی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ چپ چاپ بغیر سوچے فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہے ادھر چلا جاتا تھا یہ علاقہ۔ تو یہ اس بات میں پہلی دفعہ چینج آیا ہے کہ وہ سوچ بھی ہے، اور ایک نئی قسم کی وہاں تحریک بھی چلی ہے، سب نے چلائی ہے۔ اور اس کے لیے میں کہوں گی پیپلز پارٹی کی بہت بڑی ذمہ داری اس میں بنی ہے اور کردار رہا ہے، کیونکہ چیئرمین بلاول وہاں اوور 1 مہینے سے زمین پہ اترے ہوئے تھے، ہر چپے میں سخت سردی میں ہر علاقے میں گئے، ہر گلی ہر گاؤں میں وہاں پہنچے ہیں خطرناک راستوں کو پار کرتے ہوئے۔ تو اس سے وہاں بڑی ایک حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے، اور یہ سینس بھی آیا ہے کہ یہاں ہم سے کوئی ووٹ بھی مانگنے آیا ہے اپنی نظری اور منشور کے بلبوتے پر۔ تو یہ سب ہوا ہے۔ آج کے بارے سے دیکھیے، یہ لیڈ اپ تھا کافی دنوں کا، جب ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وفاقی وزراء جو ہیں اپنے وسائل اور اپنے وعدے لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے اپنی، اور یہ پری پول دھاندلی اسے کہتے ہیں چیز، صاف میں رونا نہیں چاہ رہی، لیکن یہ اس وقت بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور خاصا یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ کسی نے ان کو کچھ کہا نہیں، سب کو برابری کی نظر سے دیکھا، جبکہ وسائل صرف گلگت بلتستان میں وفاقی وزراء کے پاس ہوتے ہیں یا وفاقی حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ شہری صاحب میں یہاں پر ذرا ہمیں ریزلٹس بھی ساتھ ساتھ بتانے تو آپ ساتھ رہیں تاکہ یہ ڈسکشن تھوڑی پھر آگے اور بھی کرنی ہے اس پر۔ ہم نے الیکشن پر ذرا کراچی اسٹوڈیوز چلتے ہیں جہاں سے ریزلٹ سن کر پھر دوبارہ ڈسکشن کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ بالکل، ARY نیوز نے سب سے پہلے مکمل نتیجہ دینے کی روایت برقرار رکھی ہے عادل، اور یہاں پہ GBLA 24 گانچے 3 کا مکمل نتیجہ ARY نیوز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ GBLA 24 گانچے 3، یہاں سے پیپلز پارٹی کے محمد اسماعیل کامیاب قرار دے دیے گئے، 6206 ووٹس لے کر کامیاب ہیں۔ تحریک انصاف کے شمس الدین 5361 ووٹ لے کر یہاں پہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ تو یہ غیر سرکاری نتیجہ، اور سب سے پہلے آپ ARY نیوز پہ دیکھ رہے ہیں ایک مکمل نتیجہ، یہ ہے GBLA 24 گانچے 3۔ اس کے مطابق پیپلز پارٹی کے محمد اسماعیل 6206 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ تحریک انصاف کے شمس الدین 5361 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے یہ، اور اس کے مطابق GBLA 24 گانچے 3 اس کا مکمل نتیجہ آپ صرف ARY نیوز پہ دیکھ رہے ہیں۔ ARY نے ایک بار پھر اپنی روایت برقرار رکھی ہے سب سے پہلے ریزلٹس بریک کرنے کی، اور ایک بار پھر سب سے پہلے مکمل نتیجہ دینے کی بھی روایت برقرار رکھی ہے۔ یہ ہے GBLA 24 گانچے 3، اس کا مکمل نتیجہ آپ صرف ARY نیوز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے محمد اسماعیل 6206 ووٹس لے کر یہاں پر کامیاب قرار پائے۔ جی یہ ریزلٹس بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ابھی ہمارے سامنے GBLA 24 گانچے کا جو ہے وہ یہ نتیجہ آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے شمس الدین جو ہیں وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے محمد اسماعیل، یہ نام سامنے آ رہے ہیں، ریزلٹ بھی ہم ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں۔ شہری صاحبہ، جو اعتراض آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، وہی اعتراض تو دوسری طرف سے بھی یہ اٹھ رہا ہے کہ خود پیپلز پارٹی کے بھی سندھ کے وزراء جو ہے وہ وہاں پر کیمپین کرنے گئے، ظاہر ہے وہ نہ ان کا جسٹیفائیڈ ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے لوگ بھی وہاں پر وزراء بھی وہاں پر گئے ہیں کیمپین کرنے کے لیے۔ نہیں دیکھیے، سندھ کے وزراء کو کوئی معنی وہاں نہیں ہوتی، وہ اپنی ذاتی وابستگیوں کے حوالے سے گئے ہوں گے، اور چھٹی پر گئے، کوئی سرکاری وسائل تو وہ بالکل نہیں استعمال کر پاتے۔ سندھ کا تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہاں سرکاری وسیلہ استعمال ہو۔ وفاق کا رشتہ ہے GB کے ساتھ، جیسے آزاد کشمیر کے ساتھ ہے، اور یہ ایک واضح جڑتی ہے کڑی
الیکشنز کے حوالے میں سے، اور ہم نے یہ بات کی تھی. تو ہم نے تو جب اس کی کمپلینٹ کی ہے اس میں سب کو ایک ہی کھاڑے میں ڈال دیا گیا جی کہ پبلک آفس ہولڈر MNA سینیٹر پبلک آفس ہولڈر مطلب کس حوالے سے ہو، یہ تو نیب کی ڈیفینیشن ہے. اس الیکشن 2017 کے حوالے سے یہ بالکل کھلی خلاف ورزی ہے قواعد و ضوابط اور قانون کی، جس کے بنیاد پر یہ الیکشن لڑا گیا. میں ابھی بھی کہوں گی کہ یہ بہت غلط ہوا ہے، اور اگر ڈیفینیشنز میں کنفیوژن ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ساری دنیا میں یہ نہیں الاؤ ہوتا کہ وفاقی حکومت سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کیمپین کرے اور اپنے وسائل کے ساتھ وعدے کرے. پرسوں تک تو وہاں آٹا بانٹا جا رہا تھا خچروں کے اوپر عمران خان کے پوسٹر کے ساتھ. افسوس سے میں کہوں گی مجھے نشاندہی بار بار کی گئی. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس بات کے اب یہ ظاہر ہے اس پر تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ماضی میں بھی کہتے ہیں کہ وزراء جو ہے وہ جاتے رہے ہیں. PMLN کی گورنمنٹ تھی 2015 میں جب وہ الیکشن کیمپین تھی، اس وقت بھی ورجیز طاہر صاحب گئے. اس سے پہلے PP کے اوپر بھی اعتراض رہا کہ پیپلز پارٹی کے وزراء بھی وہاں گئے. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے، کوئی بھی کرے یہ غلط ہے. لیکن مجھے اب یہ بتائیے گا ریزلٹس جو بھی سامنے آتے ہیں، کیا اس بات کا امکان ہے کہ پیپلز پارٹی اور PTI بھی مل کر کوئی اتحاد بنا سکتے؟ نہیں دیکھیے، یہ تو ایک تو نہ ضرورت پڑنی چاہیے، نہ ہمارا کوئی اس وقت PTI سے ایسی کوئی ڈسکشن ہے. اس وقت تو ان سے جو ماحول ہے ملک میں ہم اس قسم کی بات کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہمیں ضرورت پڑنی چاہیے. اگر یہ الیکشن فری اور فیئر چلے اور یہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش نہ کریں تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی کا وہاں ایک آرگینک اور بہت ہی حقیقی ایک ووٹ ہے. یہ سچ کی حقیقت ہے. یہ آپ زمین پہ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. آپ کے اپنے کورسپونڈنٹ ڈیوائیڈڈ ہوں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کیمپین بھی ہم نے چلائی ہے، کینڈیڈیٹس بھی ہر حلقے میں پیپلز پارٹی نے فیلڈ کیے ہیں، اور تگڑے کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے ہیں. ایسے نہیں کہ جو کہ یہ نام ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تب جو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے وہ GBLA 24 گھانچے 3 کا ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے محمد اسماعیل جو ہے 6206 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے، اور تحریک انصاف کے جو شمس الدین ہیں ان کے 5361 ووٹ ہیں، دوسرے نمبر پر ہے. یہ بڑا ٹف وہ ہے. لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کتنی سیٹس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی وہاں سے لے گی؟ دیکھیے، ہم بالکل اکثریت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک چیز کو وہاں اسٹڈی کیا ہے، 1 مہینے سے بیٹھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک احسان فراموش عوام نہیں ہے. اور یہ احسان تو نہیں ہے، لیکن اقدامات جو لیے گئے ہیں ان کے حقوق میں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں پیپلز پارٹی کے جو ادوار گزرے ہیں انہی میں لیے گئے، چاہے وہ راجگیری نظام کا خاتمہ ہو، FCR کا خاتمہ ہو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں ہوا ہو، یا محترمہ شہید کی وقت میں انہوں نے LFO کے ذریعے سارا کروایا کہ ان کی لیجسلیٹو کاؤنسل بنی، ووٹ کا حق ملا، عدالتیں ملی. اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت نے ان کو لٹرلی جو اب ہوا پرومس کر رہے ہیں آٹونومی دی اور شناخت دی. اب یہ جب آبجیکشن پڑھے لکھے لوگ ہیں، جی ٹھیک ہے، ٹورڈز دی ویری اینڈ یہ جو آبجیکشن آپ لوگ کر رہے ہیں، یہی آبجیکشن دوسری طرف سے بھی ہو رہا ہے. اور جو گلگت بلتستان کا الیکشن رولز کہتے ہیں اس میں وزیر کی یہ انٹرپریٹیشن تو نہیں کی نہیں کہ صرف وفاق کا وزیر نہیں ہوگا، صوبوں کے وزیر نہیں ہوں گے. اس میں تو یہ کہا گیا جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہے وہ وہاں جا کے نہیں کر سکے گا. تو اطلاعات یہ بھی ہے کہ آپ کے لوگ وہاں پر ریسورسز بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے وہاں یوز کرتے رہے، گاڑیاں استعمال ہوتی رہی ہیں، چیزیں استعمال ہوتی رہی ہیں. نہیں، ہم تو اپنی وہاں رینٹ کر کے گاڑیاں چل رہے تھے. آپ کسی سے تحقیق کرا لیں. میں یہ بھی آپ سے کہوں گی کہ جہاں تک گلگت بلتستان کا سوال ہے، وہ بالکل پاکستان کے رول نہیں اپلائی کر سکتے اس وقت، کیونکہ ان کی جو اس وقت سچویشن اور حیثیت ہے قانونی طور پر بھی، مطلب اسی پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے نا کہ وہ ان کے ممبر نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نہیں ہیں. ان کی اس طرح کی وہ قومی دھارے میں اس وقت شمولیت نہیں وہ سمجھتے، تو وہ رول نہیں اپلائی کرتے نا. وفاق ان کو ڈائریکٹلی پیسے دیتا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. تو وفاق سے ہی ایک ان کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، وسیلوں کا، وسائل کا. ہم سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیشن پبلک آفس ہولڈر کا وہی ہو جو باقی پاکستان کے الیکشن میں ہو سکتا ہے. دیٹس ناٹ پاسبل نور از اٹ کریکٹ.
So we have appealed it and we will continue to appeal it. ٹھیک, تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ, پیپلز پارٹی سے ہمارے موجود